اور جب بچہ بالغ ہو جائے فلیزوج ہو تو پھر یہ کہ اس کا نکاح کرا دے۔ فَإِن بلغ اگر بچہ بالغ ہو جائے اور ولم یزوج والد صاحب اس کی نکاح نہیں کراتا، فَأَصَابَ اسمًا اگر اس بچے نے کسی گناہ کا ارتکاب کر دیا، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ اس گناہ کا ذمہ، وہ گناہ بچے پر تو الگ لعنت برسے گی اور ابا جی پر الگ لعنت برسے گی۔ چاہے بیٹا بھی ہو، وہ بالغ ہو گیا، اس کا نکاح نہیں کرا رہا ہے تو ظاہر منہ ماری کر کے پھر وہ جا کر کے اگر آپ نے یہ کہ ریگولر طریقے سے نکاح نہیں کرا ہے تو وہ پرائیویٹ طریقے تلاش کرے گا۔ ریگولر طریقے سے اگر نکاح نہیں ہوا تو پھر پرائیویٹ کہیں سے منہ ماری کر کے وہ اپنی یہ کہ وہ اپنی بڑھاس کو اور اپنی آنکھ کو تو بجھائے گا نا۔ اور بچی ہے وہ بھی تو ایک انسان ہے، اس کا اگر نکاح نہیں کرائیں گے تو وہ بھی کسی کے ساتھ دوستی تو رکھے گی، موبائل تو اس کے پاس ہے نا، کہیں نہ کہیں وہ نمبر لگا کر کے کسی کا نمبر تو مل جائے گا۔ پھر گھر کے اندر ٹیلی ویژن رکھا ہے، وہ انگریز جو سنڈے آتے ہیں، رمیا بتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا، تو ابا جی کہے گا کہ بیٹا کہے گا اتنے خوبصورت عورتیں اور یہ پھر رہی، میرا ابا میرا نکاح نہیں کرا رہا ہے۔ اور بیٹی بھی دل میں سوچتی رہے گی کہ اس ابا پر خدا کی لعنت ہو، یہ بدبخت جو ہے نا۔ خود ابا 70 سال کا پہنچا ہے اور امی 60 سال کی پہنچی ہے، بچوں کو عشاء کے بعد سلاتے ہیں، خود جا کر کے الگ کمرے میں سوتے ہیں، تو کیا اعتکاف میں جا کر بیٹھتے کیا؟ بچے اتنے حساس ہیں، آج کل کے اتنے بچے حساس ہیں، کیا وہ بچے اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر شرافت سے ابا کو ادھر سونا ہوتا تو یہیں پر سوتے، اور امی کو اگر گڑبڑ کرنی نہ ہوتی تو ادھر ہی سوتے نا۔ انسان بن کر کے اگر ان کو یقیناً ان کو کچھ کرنا ہے نا، یہ جو الگ کمرے میں گئے تو کچھ ٹھک ٹھک تو کریں گے نا۔ آخر ہمیں ادھر سلایا، بچہ بھی اللہ کا 20 سال 25 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، بچی کی بھی 30 سال عمر ہو گئی، اور بچے کی شادی نہیں کرا رہے، کب تک؟ جب تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم اس کی شادی نہیں کرائیں۔ اور وہ الو کا پٹا 40 سال کے بعد جا کر کے اس کے پاس پراپرٹی آ جاتی ہے، جائیداد آ جاتی ہے، اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، تو اب پاؤں پہ کھڑا ہے تو اب تو مردانگی اس کی ختم ہوگی، بوڑھا ہو گیا۔ آج کل کے لوگ 40 سال میں تو بالکل بوڑھا ہو جاتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ جو تم میں سے بے نکاح ہو ان کے نکاح کرا دو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ تمہاری لونڈیاں اور جو تمہارے غلام جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کے بھی نکاح کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ اگر وہ فقیر ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو گاڑی چلتی ہے زندگی کی۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دے گا۔ انسان کے جیسے اخراجات بڑھتے رہتے ہیں ایسے ہی اللہ دروازہ کھول دیتا ہے اس کے لیے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ مولوی منظور اپنی روٹی کے لیے ترستا، یتیم ہو گیا، اللہ کا بھلا کرے، اس کے اپنے کپڑوں کا وہ محتاج تھا۔ 4 سال کی زندگی میں جس کے والد کا انتقال ہو جائے، بکریاں چرانے والے، تو وہ تو اپنے کپڑوں کا محتاج ہے، وہ اپنے صابن کا محتاج ہے مدرسے میں، لیکن ابھی تقریباً اللہ کا 1700 1800 طلبہ یہاں کھانا کھا رہے ہیں، اساتذہ بھی اللہ کا تنخواہیں لے رہے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، ہمارے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے یہ سلسلہ کس طرح چلتا ہے۔ طلبہ آ جاتے دھڑا دھڑ، ادھر سے کوئی گائے آ گئی، ادھر سے کوئی بکرا آ گیا، ادھر سے کیا آ گیا، ادھر سے آٹے کی بوری آ گئی، ادھر کچھ نہ کچھ، ادھر سے سبزی آ گئی۔ اور طلبہ جب چلے جاتے تو مردار قسم کی مرغی بھی نہیں آتی، گدھے کا گوشت بھی کوئی نہیں لاتا۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ اگر تمہارے لوگ فقیر ہوں، اتنے بڑے مالدار نہ ہوں، نکاح کرا دو۔ یہ نہیں ہے کہ جی پاؤں پر اپنے کھڑے ہوں گے تو اس کو نکاح کرائیں گے، پاؤں پہ تو دیکھا ہے میں نے تو زندگی یہی کراچی میں گزاری، پاؤں پہ کھڑا ہوتا 50 سال میں، اس کے پاس کچھ پراپرٹی آ جاتی ہے۔ اب 50 سال والے بدبخت کو تم نکاح کیا کراؤ گے؟ اور لڑکی کو غریب کو پابند کر کے رکھا ہے، اس کے لیے جہیز 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 جہیز۔ میں اس منبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں،
اس ممبر رسول پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، خدا کی قسم جہیز کا سوال ہی نہیں ہے۔ بیٹیاں ہماری جیسے ان کو قرآن کی تعلیم دے دی، جیسے بالغ ہو گئی، ہم نے اٹھا کر کے مولوی صاحبان کے حوالے کر دیا، نکاح کر دیا۔ وہ مولوی بھی ایسے کنگلے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ حق مر 8-10 ہزاروں کے ذمہ اس کے دینے کی بھی وہ صلاحیت نہیں۔ ہم نے کہا بابا ہم چندہ کر کے دے دیں گے، چندے کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ اس طرح انہوں نے، ہماری بیٹیاں لاکھوں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی، تو آخر جب ہم بیٹوں کے نکاح نہیں کرائیں گے تو واٹس ایپ جب دیکھیں گے اور اللہ کا ٹیلی ویژن جب دیکھیں گے، رمایا وتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا، تو پیار کیا، جب وہ پوری رات ٹیلی ویژن پیار کیا تو صبح کو تو کسی سے وہ تو تعلق تار تو ملائے گا نا، صبح کسی سے تعلق تو قائم کرے گا کہ چلو پیار کرتے ہیں۔ جو پوری رات ٹیلی ویژن پہ پیاری پر، بے غیرتوں کے پاس ٹیلی ویژن ہے، میڈیا بھی بے غیرتوں کے پاس، غیرت تو ہے ہی نہیں۔ عورتیں بے تحاشا آ جاتی ہیں کالجوں میں اور اسکولوں میں بٹھا کر کے، کہتے مولوی صاحب دل صاف ہو۔ جی صحابہ کا دل صاف نہیں ہے، تابعین کا دل صاف نہیں ہے، تبع تابعین کا دل صاف نہیں ہے، ابو حنیفہ شافعی مالک احمد بن حنبل عبد القادر جیلانی ان کا دل صاف نہیں ہے، تیرے جیسے بے غیرت کا دل صاف ہے۔